رشوت خوری، رشوت لینا اور دینا۔ سرکاری ادارے کے عمارت کے اوپر دروازے سے داخل ہوتے ہوئے اوپر لکھا ہوتا ہے، کیا لکھا ہوتا ہے کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں کیا ہیں؟ جہنمی ہیں۔ اور اسی حدیث کے نیچے بیٹھ کر ایک سرکاری افسر یا ایک سرکاری اہلکار جو ہے وہ رشوت لے بھی رہا ہوتا ہے اور دینے والا اس کو دے بھی رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! کیسی جرت ہے، کیسی جرت ہے کہ آپ کے سر پہ حدیث لکھی ہوئی ہے اور وہ حدیث آپ کو ایک پیغام دے رہی ہے کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اور اس کی کتنی جرت ہے، کتنی ہمت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی کوئی اس کی نظر میں وقعت ہی نہیں، اس کی پرواہ ہی نہیں کر رہا۔ اور پھر رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا لعن اللہ الراشی والمرتشی فی الحکم، فرمایا فیصلہ کرنے کے معاملے میں جو رشوت لیتا ہے، رشوت دیتا ہے، اللہ کی اس پر لعنت ہوتی ہے، اللہ کی اس پر لعنت ہوتی ہے۔ اور اب تو یہ معاملہ ہمارے ہاں اتنا عام ہو چکا ہے، بعض گناہ ہمارے معاشرے میں اتنے عام ہو چکے ہیں کہ اب تو وہ ہماری زندگی کا حصہ بن گئے۔ مطلب ایک عام آدمی بھی جب کسی جگہ پہ جاتا ہے سرکاری ادارے میں، وہ یہ ذہن لے کے جاتا ہے کہ بغیر رشوت کے میرا کام نہیں ہوگا۔ اور جو وہاں پہ بیٹھے ہیں ان کا بھی یہ ذہن بن چکا ہے کہ ہر آدمی ہمارے بارے میں یہی سوچتا ہے، وہ رشوت دے کر ہی جائے گا۔ اگر آپ اس کو کچھ نہ دیں تو کم از کم آپ سے وہ چائے پانی کے نام پہ کچھ نہ کچھ نکلوا لیتے ہیں، بوتل لے لیتے ہیں، یا آپ سے کہتے ہیں جناب یہ ہمارے چائے منگوائی ہے اس کے پیسے دے دیں۔ 1 روپیہ بھی وہ اضافی لینے کے مجاز نہیں، نہ قانونی طور پر نہ ہی شرعی طور پر۔ لیکن کون ہے جو اس کے حوالے سے آواز اٹھائے؟ اور کون ہے جو ہم بھی بڑے مزے سے، کیونکہ ہمیں بھی خواہش ہوتی ہے نا کہ ہمارا کام جلدی ہو جائے، ہم میں سے بھی کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو بعض قانونی کاموں میں بھی رشوت دیتے ہیں، جان بوجھ کے دیتے ہیں۔ صرف کیا ہے جی، میرا میٹر اگر مہینے بعد لگنا ہے تو میں چاہتا ہوں جی ہفتے میں لگ جائے گی۔ بھائی کیا جلدی ہے آپ کو؟ اپنی خالی جلدی کرنے کے لیے ہم بعض اوقات غلط راستوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ سامعین محترم، یہ بات ذہن میں رہے کہ ہماری مجبوریوں کی وجہ سے رشوت حلال نہیں ہوتی۔ ہماری مجبوریوں کی وجہ سے اگر کسی کی کوئی مجبوری ہے تو گناہ اپنی جگہ پر گناہ ہے، اور اس گناہ کو گناہ سمجھنا چاہیے، اور اس بندے کو بھی اس بات کا ادراک کروانا چاہیے کہ جناب آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ پروار خانے میں آپ چلے جائیں، آپ کا کام اگر بغیر اس کے ہو جائے تو آپ بتا دیجئے۔ لیکن چونکہ ہماری قوم کا مزاج بن چکا ہے، وہ بھی سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ بغیر پیسے دیے نہیں جائیں گے، یہ خود شوق سے دیتے ہیں، تو پھر وہ بھی اب عادی ہو چکے ہیں، عادی مجرم بن چکے ہیں۔ اگر ہر بندہ آواز اٹھائے اور ہر بندہ جو ہے احتجاج کرے، اور باقاعدہ آج تو ویڈیو کا دور ہے، ویڈیو بنا کے اس کو لے جائے بڑے افسران کے پاس، تو یہ اس مسئلے کا حل ہو سکتا ہے۔ ایک مرتبہ میں خود یہ باغ گارڈن کے پاس ایک صاحب کے پاس گیا جو پٹواری تھے، ان کے پاس میں ایک کام کے سلسلے میں گیا، تو انہوں نے مجھ سے اچھے خاصے پیسے مانگ لیے، 22,000 روپے مانگ لیا۔ میں نے کہا 22,000 کس بات کا مانگ رہے ہیں؟ کہتے ہیں جی وہ آپ کو پتہ ہے کہ اوپر بھی دینا ہوتا ہے، گرداور کو دینا ہوتا ہے، اے سی کو دینا ہوتا ہے، ڈی سی کو دینا ہوتا ہے، اور جناب پتہ نہیں کس کو، تحصیلدار کو دینا ہوتا ہے۔ میں نے کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے۔ اگلے دن جو ہے میں نے ڈی سی آفیسرز کو فون کروا دیے، 1 روپیہ بھی نہیں لگا۔ پھر اس کے بعد میں نے کہا کدھر گیا آپ کے وہ ساری آپ نے جو پوری چین بنائی ہوئی تھی؟ کہتا جی آپ نے بڑی زیادتی کی ہے، جی آپ نے میری اتنی بےزتی کروائی ہے۔ تو میری یہ گزارش ہے اپنے تمام لوگوں سے، اور جن تک بھی میرا پیغام پہنچ رہا ہے، کہ آپ اگر اس کے خلاف احتجاج نہیں کریں گے، آواز نہیں اٹھائیں گے، تو یہ کام پھر چلتا رہے گا، یہ ختم نہیں ہوگا، کیونکہ ان کو لت پڑ چکی ہے، وہ نہیں کہ اس کے بغیر کام کرتے۔ تو ہمیں خود تھوڑا سا حرکت کرنی چاہیے اور ان کی اس حرام خوری کو بند کرنا چاہیے۔ لعن اللہ الراشی والمرتشی، فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہے اس پر جو رشوت لیتا بھی ہے اور رشوت دیتا بھی ہے۔